ایک آدمی جراب کو لے آتا ہے سردیوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو قرآن کریم کی آخری سورت کے اندر یوں بتاتے ہیں، ایک طرف تو شیطان سے پناہ مانگنی ہے اور ایک طرف سے خناس قسم کے لوگوں سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ کیسا وسوسہ ڈالا؟ خود ایک آدمی جراب پر مسح کرتا ہے اور سادے مسلمان سے کہتا ہے آپ کیسے نمازی ہیں، آپ یوں جراب پر مسح نہیں کرتے۔ حدیث کہتی ہے جراب پر مسح کرو۔ اب یہ سادے مسلمان کے ذہن میں وسوسہ ڈلا تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جیسے شیطان سے پناہ مانگنا ایک مسلمان کے لیے لازمی تھا، ویسی ہی اس قسم کے خناس برے عقیدے والے ایسے لوگ جو ذہنوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، مسلمان کو ان سے بھی پناہ مانگنا لازمی ہے۔ اب جب سردیاں شروع ہوں گی ایسے لوگ باہر آئیں گے۔ یہ وہ دن ہوتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو موسمی مینڈک باہر آ جاتے ہیں گلیوں میں، لوگ دیکھتے ہیں بارش کی گند کی وجہ سے یہ مینڈک باہر آئے اور سردیاں ہو گئی۔ اس قسم کے گندا عقیدہ رکھنے والا مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو حدیث سے لگاؤ والا بھی کہتا ہے، لیکن جب اسے کہا جاتا ہے ہم تو امام اعظم امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلنا، ان کے مسائل پر عمل کرنا نجات کا ذریعہ ہے، تو وہ کہتا ہے امام صاحب کی بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ کیوں نہیں چلتے؟ تو ساری دنیا کے اندر ساری دنیا کے مسلمان جو صحیح العقیدہ ہے، چار اماموں میں سے کسی ایک امام کے پیچھے چلنا لازمی سمجھتے ہیں۔ ہم امام صاحب کے مسائل پر عمل کرنا نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ہم امام صاحب کے مسائل کو اپنے لیے ماننا ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آج ایک مسلمان جو بے مہارا ہوا اپنے آپ کو حدیث کے ساتھ شغف والا کہتا ہے، میں اہل حدیث ہوں، حدیث کو مانوں گا، میں غیر مقلد ہوں، میں کسی امام کو نہیں مانوں گا، تو ہم اسے بتائیں گے اس دور کے اندر آپ کو گمراہ تو کہا جا سکتا ہے، آپ کو حدیث کا دشمن تو کہا جا سکتا ہے، آپ کو مسلمانوں کو گمراہ کرنے والا خناس شیطان کا پیروکار تو کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان ہدایت مانتا ہے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی باتوں پر عمل کرنا، صحابہ کے عمل پر عمل کرنا اس کے لیے لازمی ہے، لیکن اس کے بعد کسی ایک فقیہ کے پیچھے چلنا، جیسے ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ کو اپنا امام مانتے ہیں، ان کے مسائل پر عمل کرتے ہیں، ایک مسلمان کی نجات کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور جب یہ سردیاں شروع ہوئی، اس قسم کے برے عقیدہ والے خناس قسم کا آدمی ہمارے سامنے بیٹھ کر وضو کرے، ہم اسے بتائیں گے جراب پر مسح نہیں ہوتا۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، صبح کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے فرمایا وضو کرو، ہمارے پاس پانی کم تھا، ہم نے جلدی جلدی وضو کیا، ہمارے پاؤں کا کچھ حصہ خشک رہ گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب، فرمایا ان لوگوں کے لیے جن کے پاؤں کا کچھ حصہ خشک ہے، ہلاکت ہے۔ وہاں تو صحابہ اکرام کو تھوڑا سا حصہ خشک رہنے پر عقاب کا نام دے دیا گیا، اور آج ایک مسلمان یہاں تک پہنچ گیا کہ اس مسلمان نے کیا کیا، پاؤں دھوئے ہی نہیں، نماز شروع کر دی۔ تو آج ایک مسلمان کو قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتاتی ہیں، ان فرائض کا علم ہونا، سنتوں کا عمل ہونا، مستحبات کا جاننا مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔